ہمارا خصوصی پروگرام جاری ہے۔ آج کی بہت اہم خبر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو قصوروار قرار دیا اور نااہل قرار دے دیا۔ عمران خان کو آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت نااہل کیا گیا۔ اس کے مطابق عمران خان کی نااہلی موجودہ اسمبلی کی مدت مکمل ہونے تک رہے گی، یعنی عمران خان کی پارٹی چیئرمین شپ کو کوئی خطرہ نہیں اور آئندہ عام انتخابات میں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ گویا یہ نااہلی جز وقتی ہے اور بادی النظر میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کرنے کے بجائے صرف موجودہ نشست سے ڈی سیٹ کیا ہے۔ عمران خان کی وہ نشست ہے جس سے استعفیٰ دے کر وہ پہلے ہی قومی اسمبلی کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بہرحال عمران خان صاحب آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے تحت بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی کی سفارش کی ہے الیکشن کمیشن نے، اور ان کو موجودہ جو اس وقت کی جو اسمبلی میں ان کی پوزیشن ہے اس میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ گو کہ یہ ان کے کیریئر کے حوالے سے کوئی ایک آگے کے فیوچر کے حوالے سے کوئی اس میں بہت بڑے مضمرات نہیں ہے، لیکن بہرحال ان پر یہ ایک بہت بڑا دھبا لگا ہے آج الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے نتیجے میں۔ دیکھیں، دھبا تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسے ادارے کی طرف سے جس کی اپنی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ آپ تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ جو پریکٹیکل تو اتنا نہیں ہے، اخلاقی ہوا ہے، تو ایک ادارہ جس کی اپنی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، جس کے جو چیئرمین ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے ان کے لیے کرسی نیچے آئی ہے، وہ اوپر نہیں گئے، اور بدقسمتی سے جو رویہ رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کا، ممبران کا، اور راجہ ریاض کے اپوائنٹڈ ممبران کو اگر آپ یہ کہیں کہ ان سے کوئی بلاٹ لگا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ابھی تو مجھے یہ بھی جو ہے تھوڑا خوشی ہے کہ کم از کم انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو شاہ رخ جتوئی کے کیس جس میں انہوں نے اس کو رہا کیا ہے وہ بھی عمران خان پہ ڈال دیتے اور کہتے کہ نہیں چونکہ وہ رہا ہو گئے ہیں تو یہ ادھر بھی جو ہے کیس ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ جو اوورآل پاکستان کی اس وقت جو فیصلوں میں جہاں شہباز شریف ایک بالکل بلیک اینڈ وائٹ کیس میں جو ہے وہ بغیر فرد جرم عائد کیے رہا ہو رہے ہیں، جہاں مریم نواز شریف ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی اوپن شٹ کیس میں اس طرح سے بری ہو رہی ہیں، وہاں پر عمران خان کو سزا تو بنتی تھی۔ مگر فواد صاحب، اصل بات آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر ہم پاکستان کا ماضی دیکھیں، پس منظر دیکھیں تو یہی تبصرہ جو ہے اس سے پہلے نون لیگ کرتی رہی۔ جب نواز شریف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جب مریم اور نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئیں، جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں، مگر وہ فیصلے تو آ جاتے ہیں نا، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے، تو اس کا وہ عمل درآمد کے لحاظ سے عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ تو آ گیا ہے نا، اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا، اور جب تک کہ یہ ریورس نہیں ہوتا وہ مرتکب تو قرار پائے ہیں نا کرپشن کے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل درآمد تو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر بھی ہو گیا ہے، لیکن اس فیصلے کی کتنی اخلاقی حیثیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جہاں تک عمران خان کے فیصلے کا تعلق ہے، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ نواز شریف کے کیس سے اس کو کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ نواز شریف تو ایک بالکل کلیئر کٹ کرپشن کے مقدمے میں ملوث تھے۔ عمران خان کے اوپر تو مضحکہ خیز الزامات لگائے گئے، اور اس کے بعد آج آپ نے دیکھا عوام نے بغیر کسی کال کے باہر نکل کر جو پورے ملک میں احتجاج کیا۔ اس سے پہلے جو انتخابات میں کامیابیاں دیں وہ پاکستان کے عوام کے اعتماد کا اظہار ہے عمران خان کے اوپر۔ یہ بتائیے گا کہ یہ مضحکہ خیز کیسے الزام ہوا؟ ان کو تحائف ملے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو تحفہ دیا، یہ ذاتی تحفہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو بیچ دیا، پھر آپ نے اس رقم سے اس کی ادائیگی کی جو کہ لاگو تھی، اور پھر آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، تو یہ الزام اگر یہ الزام ہے تو یہ مضحکہ خیز تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ عمران خان جس طرح کا امیج وہ اپنی بات کرتے رہے ہیں اور جس طرح سے وہ دوسروں پر تنقید کرتے رہے ہیں، اس میں یہ فٹ تو نہیں آتا، یہ معاملہ جو ہے، یہ مطلب یہ الزام مضحکہ خیز تو نہیں ہے، میرے نزدیک تو سیریس الزام ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔
دیکھیے ایسا ہے نہیں نا جس طرح سے آپ نے بیان کیا. توشہ خانہ کا جو قانون ہے وہ 75 سال سے پاکستان میں ہے. پہلے یہ تھا کہ 1/3 پرائس دے کے آپ جو تحفہ آپ کو ملا ہے آپ خرید سکتے ہیں. ہم نے آ کے اس کی قیمت 50% کر دی. اس کی بولی اس کا جو ہے ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت کیبنٹ ڈویژن تحفے کی قیمت بناتی ہے اور اس کے بعد 50% پیسے دے کے آپ لے سکتے ہیں. یہی کچھ عمران خان نے کیا. اور جو کل کیس ہے اس کی مالیت کو 2.70 کروڑ کے قریب ہے. ایک ایسی جگہ جہاں پر شہباز شریف جو ہے وہ تقریباً 16 ارب کے مقدموں میں آپ نے چھوڑ دیے. آپ نے تمام تر توجہ جو ہے اس کیس کے اوپر لگائی. ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے عمران خان کی جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے عمران خان نے جب وہ کبھی پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے اس کے باوجود سپریم کورٹ میں اپنی 40 سالہ زندگی کا ایک ایک پیسہ ثابت کیا. اس کیس میں بھی جو قانون ہے پاکستان کا اس پہ مکمل عمل درآمد کیا گیا ہے. ایک چیز بھی عمران خان نے ایسی نہیں کی جو قانون سے متصادم ہو. اور یہی چیز آج صبح مگر اپنے ڈیکلریشن میں جو الیکشن کمیشن کو جاتا ہے اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ سزا تو ان کو اس پہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، اس پہ نہیں ہو رہی جو تمام تفصیل آپ نے دی ہے. نہیں یہ درست نہیں ہے. ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈکلیئر کی گئی ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو جو کہ آپ کے پوزیشن میں نہیں ہے اور آپ بیچ چکے ہیں اور اس کے پیسے ڈکلیئر ہیں تو وہ پیسے ڈکلیئرڈ ہیں. کیونکہ جو آپ اپنا جب انکم ٹیکس کا اپنا آمدنی کا اور خرچ اخراج کا جو آپ ایسٹ بناتے ہیں نوٹ بناتے ہیں وہ اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور دوسری کامران صاحب میں آپ کو بتاؤں تھوڑی کامن سینس کی صرف بات ہے. یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے یہ تو ریکارڈ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو ہے ہی ہر چیز ریکارڈڈ. صرف زرداری صاحب نے اور نواز شریف نے ان میں سے جو گاڑیاں لی تھیں جن کے لیے انہوں نے رولز ریلیکس کیے اور بلٹ پروف گاڑیاں جو ملی تھی حکومت پاکستان کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. ان کے لیے انہوں نے رولز ریلیکس کیے. اس کے اوپر 10 سال سے کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں چلے. کبھی آپ نے سنا کہ فنڈنگ کیس ان کا دونوں پارٹیوں کا جو ہے اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہو ڈسپائٹ دا فیکٹ سپریم کورٹ نے کہا فنڈنگ کیس چلائے. سو بنیادی طور کے اوپر یہ کیس صرف ایک اور مثال ہے الیکشن کمیشن کے اس بدترین باعث کی جو کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے رکھتا ہے. مگر جب آپ کے زمانے میں توشہ خانہ کیس چل رہا تھا نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف تو آخر وہ کیوں اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا؟ کیوں جو اگر یہ 11 سال سے کیس چل رہا ہے تو اس میں 4 سال تو آپ کے بھی ہیں نا؟ جی بالکل. یہ کیس کیوں نہیں چلا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کیا سویا ہوا ہے؟ ہم نے سپریم کورٹ سے آرڈر لیا, ہم نے ہائی کورٹ سے آرڈر لیا اور ہم نے کہا کہ ان مقدمات کو اپنے منطقی نتیجے تک پہنچنا چاہیے. تو وہ کیس تو نہیں چلے. یہ سوال تو آپ کا الیکشن کمیشن سے بنتا ہے نا, مجھے تو نہیں, میرے سے تو نہیں بنتا. آپ ان کے نمائندے کو لیں اور ان سے پوچھیں کہ نیب میں تھے نا یہ کیسز فوز صاحب, نیب میں تھے نا, نیب میں چل کے پھر انجام کو پہنچنا چاہیے تھا نا. جی نیب میں کیسز جو ہے وہ 2 علیحدہ کیس ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس علیحدہ کیس ہے. آپ نیب کے ترجمان کو بھی پوچھئے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ کیوں نہیں پہنچے, کیونکہ نیب ہمارے تو ماتحت نہیں تھی کبھی بھی اور یہ ہماری غلطی تھی. میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے سال ہی پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ نیب کو ہمیں اپنے ماتحت لینا چاہیے کیونکہ ذمہ داری الٹیمیٹلی ہماری ہوگی اور ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا. لیکن نیب ہمارے ماتحت نہیں تھی, ججز ہمارے ماتحت نہیں تھے. ایک کیس میں تو تقریباً 23 بار جج تبدیل ہوئے ہیں. تو اب جوڈیشری سے کون سوال پوچھیں تو آپ جو ہے وہ وہاں پہ 5 رکنی بینچ بیٹھ کے کنٹیمپٹ شروع کر دیتے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری. ہمیں عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا موقف دے رہے تھے, انہوں نے نقطہ نظر سامنے رکھا. دیکھتے ہیں حکومت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے. آج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے پر اس کا فالو اپ کیا ہے, اس کی کیا رائے ہے, اور اب حکومتی رائے ہمیں دیں گے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ تارڑ صاحب. مجھے آپ اپنا پرسپیکٹیو دیجئے آج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے حوالے سے توشہ خانہ کیس میں کہ آپ کے ویو میں کیا ہوا ہے. جی کامران صاحب, یہ کیس تو اب آپ کے سامنے ہی ہیں. جو اس کے واقعات ہیں ان میں زیادہ ڈیپ ڈاؤن جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں الیکشن لاز اور آئین پاکستان کے تحت کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ آبلیگیشنز ہیں
جو کہ آبلیگیشنز مینڈیٹری ان نیچر ہیں. اس میں ایک آبلیگیشن یہ بھی ہے کہ آپ نے منتخب ہونے کے بعد اپنی سالانہ گوشوارے جمع کرانے ہیں الیکشن کمیشن کو، تاکہ آپ کے جو اثاثہ جات ہیں، آپ کی آمدن اور اخراجات اور آپ کے ذرائع آمدن اور آپ کی آمدن میں اضافہ، آپ کی جائیدادوں میں اضافہ جو ہے وہ پبلک انسپیکشن کے لیے اویلیبل رہے. فرق یہ ہے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں اور جو ایف پی آر کی انکم ٹیکس ریٹرنز میں کہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے جو کہ کسی کو درخواست دہندہ کو نہیں مل سکتی. یہ معاملہ ہے ٹیکس گزار اور ایف پی آر کے درمیان. ہولڈر آف پبلک آفس کی زندگی کو مزید ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے اور نظام کو شفاف رکھنے کے لیے قانون بنایا گیا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اپنے اثاثہ جات ہر سال جمع کرانے گوشوارے کی شکل میں. عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم سال 2018-19-20 میں توشہ خانہ میں اپنی تحائف جمع کرائے، پھر انہیں وہاں سے نکالا، فروخت کیا اوپن مارکیٹ میں، اور جو توشہ خانہ کی 20% یا ریکوائرڈ پرائس تھی وہ جمع کرائی اور باقی اماؤنٹ جو تھی انہوں نے خود رکھی. یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کرنا تھی جی اور ان گوشواروں میں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا. انہوں نے ان گوشواروں میں جو الیکشن کمیشن کے گوشوارے ہیں یہ اماؤنٹس جو تھی ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ ان کی جو تفصیلات ہیں اس کو چھوڑ دیں، ان سے جو آمدن حاصل ہوئی اس تک کا ذکر نہیں کیا. تو اس بابت میں مختلف اوقات میں توشہ خانہ کی تفصیلات طلب کرتے رہے لوگ. ایک ہمارا آفس ہے جو کہ قانون کے تحت بنا ہے، اسے چیف انفارمیشن کمشنر کہتے ہیں. انہوں نے حکم دیا تو وہاں پہ جواب دیا گیا کہ جی یہ دو ساورن ملکوں کے درمیان تو یہ تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس سے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، اس کو یہ کلاسیفائڈ تحفے ہم نہیں بتا سکتے. تو جب خان صاحب کی حکومت گئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنسیڈ کیا موجودہ حکومت میں. انہوں نے کہا کہ جی ہم تفصیلات دینے کو تیار ہیں. تفصیلات جب سامنے آئی تو اس سے پتا چلا کہ 2 سال کے عرصے میں اس وقت کے وزیر اعظم نے تقریباً 15 کروڑ کے لگ بھگ کے جو تحائف تھے، جن میں قیمتی گھڑیاں، خواتین کے زیورات، نیکلسز، بریسلیٹس، وہ تقریباً 3 کروڑ 80 یا 78 لاکھ میں خرید کر کے انہیں اوپن مارکیٹ میں بیچا. تو یہ ایک تو ویسے غیر اخلاقی سا لگتا ہے کہ آپ کو جب سربراہان مملکت عزت افزائی، مگر طارق صاحب یہ میں نے بالکل اطمینان سے آپ کی گفتگو سن لی، مگر بظاہر یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پورے معاملے کو ایک کوئی بہت گھناؤنا فعل نہیں سمجھا ہے یا بہت ہی سنگین معاملہ نہیں سمجھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو قصوروار تو ٹھہرایا ہے، مگر ان کی جو سزا انہوں نے تجویز کی ہے وہ آئین کی 63(1)P کے تحت کی ہے، جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے. اور اس سزا کے تحت ظاہر ہے کہ جو اس شق کے تحت جو ان کی سزا ہے وہ بڑی محدود ہے. گویا کہ وہ صرف اس اسمبلی کی حد تک جو ہیں وہ اس وقت نااہل ہو گئے، اور وہ آئندہ الیکشن ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ اس سے بچ گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں اس کوئی بہت سنگین جرم کا ملزم یا مجرم قرار نہیں دیا ہے. بہرحال ابھی تو ان کے پاس اپیل بھی ہیں، وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، پھر وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. ابھی تو اس کی یہ ابتدائی ان کو کا معاملہ ہے، آگے جا کے اور بھی ہے. لیکن اس ابتدائی میں بھی اس ٹرائل کورٹ نے بھی ان کو کسی بہت گھناؤنے یا سنگین فعل کا مجرم نہیں قرار دیا ہے. عمران صاحب ابھی کیونکہ ساری ججمنٹ جو ہے اس کے پورے ہمارے سامنے حقائق نہیں آئے، ڈیٹیل ججمنٹ نہیں شیئر کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیونکہ کوئی ایک ممبر کے جو دستخط ہیں وہ رہتے تھے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے، اگر آپ اس کو الیکشن ایکٹ کے ساتھ ملا کے پڑھے تو 167 اور 173 جو 2 شکوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بڑی سنگین شکیں ہیں. وہ کرپٹ پریکٹسز کے گلٹ کے بارے میں کہتی ہیں، اور ان میں سزا بھی ہے جس کے لیے انہوں نے تجویز کیا ہے کہ وہ استغاثہ الگ سے فوجداری کارروائی کا بھیجا جائے، جو کہ سیشن جج اسلام آباد اس کی سماعت کریں گے اور وہ 6 ماہ میں ڈسائڈ ہونا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسی قانون کے سیکشن 232 کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کرے، اور ڈسکوالیفائی کی جو اپر لمٹ ہے وہ 5 ایئرز ہے. تو ابھی میرے خیال میں جب تک پورا تفصیلی آرڈر سامنے نہیں آتا
میں اس سے اجتناب کروں گا کہ یہ مگر disqualification جہاں ایک تک فوجداری مہینے کے کارروائی 8 ماہ کا معاملہ ہے طاہر صاحب، وہ ایف آئی اے نے تو ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی نا، فوجداری کارروائی کا تو آغاز آلریڈی آپ نے ایف آئی اے کے نہیں کامران کو سمجھانے سے قاصر ہوں. میں یہ کرتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ کے تحت غلط گوشوارے جمع کرانا جو ہے وہ جرم ہے. مس ڈیکلیریشن از اے کرائم، کرپٹ پریکٹسز میں کورڈ ہے 167 اور 173 کے اندر. اس کی اپنی سزا ہے جو کہ 3 سال ہے، اور اس کا ٹرائل انڈیپینڈنٹلی ہوتا ہے. وہ ایک استغاثے کے ذریعے اس پہ کاگنیزنس لیں گے، الیکشن کمیشن کی آتھرائزیشن ہوتی ہے. وہ ایک سنگین معاملہ ہے. اس میں یہ کیونکہ مقدمہ اوپن اینڈ شٹ ہے اور سارے دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ مثل کے ساتھ نف ہیں، تو اس حوالے سے یہ کوئی ایسی خوشی والی یا کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گا جب کرمنل ٹرائل میں ان کے خلاف یہ ساری شہادتیں آئیں گی. لیکن بہرحال ابھی یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، یہ بہرحال ابھی ہائر کورٹس میں جائے گا، ابھی عدالت عالیہ میں جائے گا، عدالت عظمیٰ میں جائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. فی الحال دیکھیے لمبے مختصر دورانیے کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی اور قانونی دونوں لحاظ سے عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کو بہت نقصان پہنچایا، اور اس وجہ سے پہنچایا کہ جب آپ پورے ملک کو للکار کے کہتے ہوں کہ میرا دامن صاف ہے، شفاف ہے، اور آپ ہر دوسرے سیاسی مخالف کو چور ڈاکو کہتے ہوں، تو وہ چیزیں گھوم پھر کے آپ کے اپنے دامن چلائیں، آپ کے گلے پڑ جائیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی سینیریو ایسا نہیں ہے جس پہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب اعظم نذیر تارڑ. اس سے پہلے ہمارے ساتھ فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا موقف دے رہے تھے. تارڑ صاحب نے حکومت کا وزیر قانون کی حیثیت سے موقف دیا ہے. ایک کمرشل بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس پوری صورتحال کا ایک بالکل انڈیپینڈنٹ غیر سیاسی تجزیہ حاصل کرتے ہیں، ماہرانہ تجزیہ، اور اس کے لیے ہمیں پاکستان کے ایک سینئر صحافی جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.